نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں الصمد کی کچھ وضاحت دیکھیں گے۔ الصمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام ہے جو سورۃ الاخلاص میں آیا ہے اور الاحد کے ساتھ آیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو الاحد اور الصمد کسی اور سورہ میں اکٹھے نہیں آئے اور یہ اتنے مکمل نام ہیں اور اپنے اندر باقی تمام صفاتی ناموں کا جو کمال ہے وہ بھی ان کے اندر ہے، تو لہٰذا اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اسی لیے سورۃ الاخلاص کو ثلث القرآن بھی کہا گیا ہے۔ الصمد کون ہستی ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، وہ ذات جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو، جس کا کوئی پیٹ نہ ہو، لا جوف لہ، اس کا کوئی پیٹ نہ ہو، کیونکہ کسی بھی چیز کا خلا یا کھوکھلا پن اس کے ضرورت مند ہونے کی دلیل ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پیدا کیا تھا نا، تو ابھی روح نہیں پھونکی تھی، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اسکیلیٹن ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہے، تو وہ شیطان ارد گرد وہ پھر رہا تھا اور کہنے لگا کہ اس کو تو میں بڑی آسانی سے زیر کر لوں گا، تو لہٰذا کیونکہ یہ کھوکھلا ہے، تو الصمد وہ ہستی کہ جو اندر سے کھوکھلی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر کوئی اس کا ضرورت مند ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کی ہر سٹیج پر، زندگی کی ہر سٹیج لانے کے لیے انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اور اسی طرح سے ہر مخلوق، جاندار بھی بے جان بھی، ہر مخلوق کو اپنے ہیبیٹیٹ کے لیے، اپنے آپ کو اپنی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ پہاڑوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، درختوں کو، ہر چیز کو، ستاروں کو، سیاروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کی ربوبیت کرے۔ ٹھیک ہے، جو نشو و نما ہے وہ ربوبیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ربوبیت کے لیے ہر کوئی اس ایک ہستی کا محتاج ہے، اور وہ ہستی جو رب ہے وہ کسی کی بھی محتاج نہیں، اس کو اپنے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے نیک اعمال بھی کرتا ہے تو وہ اپنے ریوارڈ، اپنے ثواب کے لیے کرتا ہے، اس کو خود کو فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے، اور اسی طرح سے کوئی اگر نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نفع کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ سورۃ الاخلاص ہم دیکھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو اگلی دونوں آیات ہیں نا، آخری دونوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دونوں آیات الاحد اور الصمد کی بیسکلی یہ تفسیر کر رہی ہیں کہ وہ ایسا واحد ہے، وہ ایسا اکیلا ہے، وہ ایسا الصمد ہے کہ جس کو یعنی کسی نے پیدا بھی نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، اس نے کریٹ کیا ہے، اس نے جنا نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کا کوئی کو ایکول نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اور اسی لیے اس سورہ کو بھی سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ اکیلے کی
ایسی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا رات ہی رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے کوئی پیچھے رہے گا؟ تو صحابہ کو یہ مشکل لگا اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، اور اس کی وجہ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ اور کسی صورت میں احد اور الصمد اکٹھے نہیں آئے۔ اب صمد کا معنی سردار بھی ہے، ایسا عظیم سردار جو اپنے علم و حکمت، اپنے حلم اور اپنی قدرت، یعنی قدرت رکھنے کے باوجود وہ حلیم بھی ہے، اور اپنی عزت اور عظمت اور تمام صفات میں کامل ہو۔ کامل ہونا الصمد میں شامل ہے کہ ہر صفت جو ہے وہ کمال کے لیول پر ہے، اور ساری کائنات اسی کی طرف رجوع کرے، جیسے سورہ الرحمن میں آتا ہے نا، یسألہ من فی السماوات والارض، وہی اسی سے سوال کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور ہر روز وہ ایک نئے حال، ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ تو ساری کائنات اسی کا ارادہ کرتی ہے، اسی کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ ساری کائنات اور اس کے جو معاملات ہیں ان کو وہ حل کرتا ہے، ان کی وہ ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کو وہ سنتا ہے۔ پھر اسی طرح سے صرف یہ نہیں کہ جسمانی یا ٹینجبل ضروریات وہ پوری کرتا ہے، بلکہ جو انسانوں کے معاملات ہیں، مثلا ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے اوپر کوئی شدائد ہیں، ان کے اوپر کوئی مشکل رف پیچ آیا ہوا ہے زندگی کا، تو ہر وہ انسان جو وہ اس الصمد کی طرف رجوع کر کے اور اسی کو پکارتا ہے اور اسی کے آگے گڑ گڑاتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ ابن جریر الطبری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ صمد وہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کا نقص اس کی سرداری میں نہیں پایا جاتا۔ وہ شریف ہے جو اپنے شرف میں کامل ہے، وہ عظیم ہے جو اپنی عظمت میں کامل ہے، وہ حلیم ہے جو اپنے حلم میں کامل ہے، اور وہ غنی ہے جو اپنے غنا میں کامل ہے۔ وہ زبردست ہے جو اپنے جبروت میں، یعنی وہ جبار ہے جو اپنے جبروت میں، یعنی اپنے تسلط میں، اپنے کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول، فل کنٹرول ہے کسی چیز کے اوپر، کوئی جزوی کنٹرول نہیں، کوئی ناقص کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوری طرح سے سچویشن کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ علیم ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، وہ حکیم ہے جو اپنی حکمت میں کامل ہے، وہی ہے جو شرف اور سرداری کی تمام انواع میں کمال رکھتا ہے۔ یعنی جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کمال کے لیول پر ہیں، اور ایسی ہستی جس میں ہر صفت کمال کے لیول پر ہو، وہی ہستی الصمد ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو صفت صمد کے لائق ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں، اسی طرح سے ابن عباسی کی طرح کا ان کا بھی قول ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جو اپنی سرداری میں کامل ہو۔ عرب اپنے جو سردار تھے نا، جو لیڈرز ہوتے تھے، ان کو صمد کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ عربوں میں یہ جو نام تھا یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ بہت اہم جو کوئی ان کے ویل لائکڈ اور بڑے سردار ہوتے تھے ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ مثلا ایک ان کا شاعر کہتا ہے، خبردار اس نے بنو اسد کے 2 بہترین آدمی عمر بن مسعود اور سید الصمد کی موت کی اطلاع صبح صبح ہی دے دی، بعمر بن مسعود بالسید الصمد، کہ وہ بہت بڑا صمد سید تھا اور اس کی موت کی اطلاع عرب کے لوگوں نے دی۔ تو یہ
کسی کسی کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو ایسپیکٹ ہے صمد کا، وہ کہ جس کی طرف دل رغبت کریں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا او ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک روب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہم ڈرتے ہیں وہ ہم اس کی محبت میں ڈرتے ہیں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ ہے، الذین آمنوا اشد خوفا للہ نہیں ہے، حبا للہ ہے۔ وہ خشوع، وہ خضوع جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی محبت، اسی سے وہ سٹیم کرتا ہے، اسی سے وہ نکلتا ہے۔ لہٰذا صمد وہ ہستی بھی ہے کہ جس کی طرف دل رغبت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے مروب بھی ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نا صحابہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا نہیں ہوتا تھا نا تو اس کے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوف طاری ہوتا تھا، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے محبوب انسان بن جاتے تھے، اس کے لیے آپ سے محبت ہو جاتی تھی لوگوں کو۔ اور دراصل جو جتنا اتباع سنت کرے گا، جو جتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جو جتنا اللہ کے لیے خالص ہوگا، تو اس کا روب بھی ہوگا اور اس سے محبت بھی ہوگی۔ لیکن کمال روب اور کمال محبت یہ اللہ الصمد ہی کے شایان شان ہے۔ اور اللہ سے رغبت اور اللہ سے مرعوب دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے جس کا آپ کے اوپر روب ہوتا ہے آپ اس سے کنی کتراتے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ جس کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہوں اس کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ پاتے۔ لیکن یہاں یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم ہوتی ہیں کہ مروب بھی ہوتے ہیں اور رغبت بھی ہوتی ہے۔ وجہ کیونکہ اس ہستی میں خیر کی خصلتیں سب سے زیادہ ہیں، اور سارے جو اوصاف ہیں جو تعریف کے لائق ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ہیں اسی ہستی کے اندر۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور جمہور جو اسلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے کہ جو سرداری میں کامل و اکمل ہو، یعنی ایسا علیم کہ جس کا علم کامل ہو، ایسا صاحب قدرت کہ جس کی قدرت کامل ہو، ایسا حکیم و دانا کہ جس کی دانائی کامل ہو، ایسا رحیم کہ اس کا رحم کامل ہو، اور ایسا سخی کہ اس کی سخاوت کامل ہو۔ پھر اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں، الصمد کی تفسیر میں اسلاف کے بہت سے اور بھی اقوال آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ صمد وہ ہے جو کھوکھلا نہ ہو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، نہ کھاتا ہو اور نہ ہی پیتا ہو۔ اب دیکھیے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جو ٹرینٹی کا سارا عقیدہ بنایا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری چیز کو کس طرح سے ریفیوٹ کیا ہے قرآن میں۔ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ اور ان کی والدہ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح سے جو ہمارے دین میں بھی غلو آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بدعتی اور بعض اوقات تو شرکیہ لیول تک کے جو عقائد آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بھوک سے بیتاب ہو جاتے تھے، اور رات کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اینڈ تک، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے اور اپنی بھوک کو سبسائڈ کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھکتی تھیں کام کر کر کے، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائیں تھکن دور کرنے کے لیے۔ لیکن الصمد وہ ہستی ہے کہ جس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کوئی تھکن لاحق ہوتی ہے، لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو پرفیکشن کے لیول پر ہر قسم کی جو صفت ہے وہ اسے ایک ہستی میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ الانعام میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ہستی ہے
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ اللہ ہے جو دن رات ہمیں کھلا رہا ہے، لیکن اس کو ہماری طرف سے کسی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو عربک ڈیفینیشن دی گئی ہے الصمد کی، الباقی الدائم لا یفنی ولا یزول، کہ وہ باقی یعنی ہمیشہ رہنے والا، الدائم دائمی، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے، اور نہ وہ فنا ہونے والا ہے اور نہ ہی اس کی ذات کو کوئی زوال ہے۔ الاول بلا ابتدا، وہ اول ہے لیکن اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، فرسٹ ہے لیکن کوئی ابتدا ہے ہی نہیں۔ الدائم بلا انتہا، اور وہ الدائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ الحدید میں ہم نے پڑھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ پھر بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ تعجب ہے انسان پر کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی الاحد الصمد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی وہ غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ عبادت اور حاجات کا مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی بنائے۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت اور اپنی عقیدت کا مرکز بناتے ہیں تو دراصل ہم اپنا خسارہ کر رہے ہیں، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کر سکتے ہیں، نہ کبھی ہو ہی سکتا ہے۔ لہٰذا جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ الاحد اور الصمد ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تیر بے ہدف نہ چلائیں، ہم اپنی دعائیں اس ہستی سے مانگیں جس ہستی کی طرف ہر کوئی رجوع کرتا ہے۔ شیخ الشنقیطی کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں صمد کا اطلاق عظیم سردار پر ہوتا ہے، نیز اس پر بھی جس کا اندر خالی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی ایسا سردار ہے جو مصائب و ضروریات میں مخلوق کا ملجا و ماوا ہے، اور بھوک پیاس جیسی مخلوقات کی صفات سے منزہ و مقدس ہے، تو وہی صمد ہے۔ اسی طرح سے امام ابن کثیر نے ایک قول نقل کیا ہے کہ یعنی مختلف علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے اقوال صحیح ہیں، یعنی الصمد کے حوالے سے جتنا بھی ہم نے ابھی تک پڑھا ہے نا، کہ اس کی طرف دل رغبت کرتے ہیں، اس سے مروب ہوتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کی ساری صفات کامل ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑا سردار ہے اور اس کا اندر کھوکھلا نہیں ہے، اور یہ تمام اقوال الصمد کی ہی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اور یہ ساری صفات صرف اور صرف ہمارے رب میں پائی جاتی ہیں۔ ضروریات کے وقت اسی کی طرف قصد کیا جاتا ہے، اور سرداری کی بھی اس تک انتہا ہے۔ وہ ایسا صمد ہے جس کا پیٹ نہیں ہے، یعنی وہ اندر سے خالی نہیں، نہ وہ کھاتا ہے نہ ہی پیتا ہے، وہ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ اور جب ایک انسان کو علم ہوگا کہ وہ صمد کی صفت سے اس کا رب متصف ہے، اور اس کے رب کے علاوہ کوئی اور الصمد تو ہے ہی نہیں، اور کوئی چیز اس کے رب کو عاجز نہیں کر سکتی، اور وہ اس کا رب ساری مخلوق کا ملجا و ماوا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جو کوئی پناہ دے سکے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کوئی نجات کوئی پناہ اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈر کے بھی اگر آپ نے بھاگنا ہے نا تو آپ نے اللہ کی طرف ہی بھاگنا ہے، ایسی ہستی ہے وہ، اور وہی صمد ہے۔ مخلوق اپنی رغبت، حاجت اور مسائل کے وقت اسی کے پاس جاتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کو حاجت روا سمجھے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے طلب کرے، اسی پر توکل کرے، کیونکہ وہی ہے جو لاچاروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ تو حکم ہی یہی دیا گیا ہے،
حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی خالص ہو کر عبادت کریں، حنفاء بن کر، حنیف بن کر، اللہ کے سوا کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفت الصمد کو ہم ایک طرح سے ڈینائی کر رہے ہیں، ہم ڈینائی کر رہے ہیں۔ وہ ہستی جس کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں ایک فتنہ اٹھا تھا انڈیا میں کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ مر بھی گیا، اور انہوں نے اپنے اس میں یہ کہا تھا، ان سے جب کسی نے کویسچن پٹ اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ آج کل پرسوں کبھی بھی کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے اگر خدائی کا، تو اس کو آپ سورۃ الاخلاص پر پرکھیے، ان 5 آیات پر اس کو پرکھیے، اگر وہ اس کا کوئی ہم نام ہے یا اس کے جیسا کوئی اور ہے، اس کے جیسے اور انسان موجود ہیں، تو بھی وہ خدا نہیں ہے۔ اگر وہ کھانا کھاتا ہے اور اگر اس کو محتاجی ہے، اس کے بہت سے حوائج ہیں، اس کی بہت سی ضروریات ہیں، اس کو موت بھی آنی ہے، اس کو بیماری بھی آنی ہے، تو پھر وہ الصمد تو نہیں ہے۔ وہ شادی بھی کرتا ہے، وہ بچے بھی پیدا کرتا ہے، اس کے پیرنٹس بھی ہیں، پھر بھی وہ رب نہیں ہے، اور اس کے اگر کوئی کو ایکولز ہیں تو پھر بھی وہ رب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی پہچان والی جو سورہ تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ نام توحید کے ساتھ رکھا ہے، الاحد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الصمد کا صفاتی نام جو ہے اس کو ایڈ کیا ہے، اس کو رکھا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔